إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس نے اپنی زندگی کو اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا. کیوں؟ کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن لوگ خوشی سے قربانی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کی حقیقت کو جان کر اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اس لیے کہ چلو سارے لوگ کر رہے ہیں گوشت تو کھائیں گے. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ دن ہمارے لیے ایک سبق کا دن ہے. یہ دن ہمیں ایک عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے. یہ دن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہمارے سامنے واشکاف کرتا ہے، آشکار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک نام ہے، ایک نام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم ایک شخص نہیں، نام ایک ہے، ایک انسان نہیں، ایک جان نہیں، بلکہ ابراہیم ایک پوری امت اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. جو کام
پوری امت مل کر نہیں کر سکتی، وہ اکیلے ابراہیم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بچپنا، لڑکپن، جوانی، ابراہیم علیہ السلام کا نبوت سے پہلے کا دور، نبوت کے بعد کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا گفتگو کا انداز، اپنے والد کے ساتھ کیسے کرنی ہے بات، اپنی قوم کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، بتوں کی پرستش کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرنی، یہ قرآن مجید نے ہر ایک بات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے رب کی بات کو ماننے میں کن کن مراحل سے گزر کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، یہ ہر ایک چیز اکیلے ابراہیم نے کر کے دکھائی۔ ہمیں سلیقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا ہے، سید الاولین والآخرین کا لقب عطا کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہاتھ ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو بھی یہ مقام و مرتبہ تب ملے گا جب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر عمل کریں گے۔ آج کہتے ہیں جی ملت ابراہیمی کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی اللہ کے بندو، اگر ملت ابراہیم کو اسلام سے نکال دیا جائے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دینن قیما، وہ سیدھا دین ہے۔ کون سا سیدھا دین ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ہے۔ قل ان صلاتی، اعلان کر دیجئے جس طرح ابراہیم نے ہر اعتبار میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی باری آئی تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، لہذا تمہیں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے، ان صلاتی، بدنی عبادت، و نسکی، مالی عبادت، و محیای، زندگی کا ایک ایک لمحہ، و مماتی، موت کا وقت آئے تو وہ بھی للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ میں زندگی گزاروں تو اللہ کے لیے، میری موت آئے تو اللہ کے لیے، میں عبادت کروں تو اللہ کے لیے، میں قربانی دوں تو اللہ کے لیے، میں دوسروں سے گفتگو کروں، ان کی رہنمائی کروں تو اللہ کے لیے۔ انداز تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج جوان بیٹا باپ کو آنکھیں نکالتا ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو وہ کہتا میں نے پڑھنا ہی نہیں، مجھے آئی فون لے کر دو گے تو پڑھنا ہے۔ 10 سال کا بچہ آنکھیں نکالتا ہے اپنے باپ کو۔ ادھر کمال درجے کی اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ ہے۔ گھر سے کام شروع کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں اپنے باپ کو؟ باپ کون ہے؟ خود بت بناتا ہے، خود بتوں کو فروخت کرتا ہے، خود انہی بتوں کی بدبخت پوجا بھی کرتا ہے، خود بناتا ہے لکڑی سے، پتھر سے، پھر ان کو جا کے بازار میں بیچتا بھی، پیسے بلدا بھی الہ بھی کسی نے بیچا، معبود بھی کبھی کسی نے فروخت کیا ہے، کبھی معبود بھی خود کسی نے بنایا ہے۔ مت ماری مشرک دی، جب شرک آتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھایا اللہ رب العالمین نے، ہمیں درس دیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور پھر انہی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، میری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، میری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا نادان ہے یہ مسلمان، یہ انسان۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ اللہ اکبر، کمال جائیں ابراہیم علیہ السلام کے انداز گفتگو پر۔ باپ پردے درجے کا رب کا مقابلہ کرتا ہے، اور بیٹا
کہتے ہیں میرے پیارے ابا جان. یا ابھی نہیں کہا، عربی لغت کے اندر بھی کیا ہی چاشنی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو. یا ابھی کا مطلب میرے ابا جی اور میرے ابا، لیکن یا آباتی اے میرے پیارے ابا جان. اندازہ فرمائیں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی جو چیز میں لے کر آئی ہوں اس کی اتباع کریں، سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، شیطان کے پیچھے نہ چلیں کیونکہ یہ رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. اس کا اکڑ مزاج دیکھیں، اس کی کمال اطاعت و فرما برداری، پیار اور محبت دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی. اور اس کا جواب کہنے لگا، کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم کیا میرے بتوں سے اعراض کرتے ہو، میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے منہ موڑتے ہو؟ آج بھی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یار ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ مارکیٹ میں، آپ معاشرے میں ذرا اس موضوع کو چھیڑ کر دیکھیں. سچا واقعہ سندھ کا، ہمارے بہت بڑے محدث گزرے سید بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ یہاں کویت میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. یہ ان کا سچا واقعہ انہوں نے سنایا. کہتے ہیں ایک بندے نے دربار سے وہ چاندی لگی ہوئی تھی مزار پر، وہ اتار دی. مجاوروں کو پتہ چل گیا. میں ایک آپ کو پریکٹیکل زندگی کا واقعہ سنانے لگا ہوں. ہماری حالت جو ہے وہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا پیش کر رہے ہیں اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے. جب اس نے اتارا، چاندی کو اتارا تو انہوں نے پکڑ لیا، کیس کیا، جج کے پاس گئے، کیس لگا. ہاں بھائی کیوں اتارا؟ کہتا جی مجھے اس نے کہا تھا، اس نے جس کے اوپر لگا ہوا نا، یہ چاندی جس کے اوپر لگی وہ نیچے ہے، مٹی کے اندر ہے، اس نے مجھے کہا تھا اتار دو. اس نے مجھے، میں آیا، میں نے کہا کہ میں تو بھوکا مر رہا ہوں تو مجھے کچھ دیجیے. اس نے کہا یہ اتار لے اور آئندہ بھی کبھی آؤ نا، ضرورت پڑے تو آ کے لے جایا کرو. مت ماری مسلمان کی، کیونکہ مشرک تھا. جج اس نے کیس ہی، اس نے کہا میں نہیں اس کا جو کوئی بھی فیصلہ کر سکتا. دوسرا جج آیا، تاریخ ہوئی، پھر اس کے پاس کیس ہے، اس کو بھی یہی جواب. تیسرا آیا جج ہندو، پتہ نہیں اس کو کیسی عقل آ گئی. اس نے بات سنی، اس نے کہا بھائی فیصلہ تو میں میرٹ پہ کروں گا. اس کی ساری بات اس نے سنی. اس نے ان کو، مجاوروں کو جو سارے اس کے پیچھے، اس نے کہنے لگا بھائی بات سنو، یا اپنا عقیدہ بدل لو، یا اپنا عقیدہ بدل لو. اگر تم عقیدہ نہیں بدل سکتے تو پھر چاندی کو جانے دو. تم عقیدہ بدلو، میں اس سے ابھی تمہیں چاندی دے کر دے دیتا ہوں. لیکن اگر تم عقیدہ نہیں بدل سکتے تو پھر یہ چاندی نہیں ملے گی. کیونکہ بتاؤ نا کہ اس نے کیسے سنا اور اس نے کیسے اس کو بتایا. تم بتاؤ. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اگر ہم عقیدہ بدل لیں تو یہ سارا ختم ہی ہو جائے گا کام. ہاں، ان کا چاندی جانے دو، یہ پھر مل جائے گی. میرے بھائیو، آگے سے انہوں نے دھمکیاں دی، اور ظاہر بات ہے حقیقت تو یہی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قرآن کہتا ہے سورہ زمر 24واں پارہ کہ جب ایک اللہ کی بات کی جائے تو جو اللہ کو نہیں ماننے والے، غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لڑنے پر آ جاتے ہیں، قتل کرنے پر آ جاتے ہیں.
وہی دھمکیاں چھوڑیں گے نہیں، اس کا یہ علاج کریں گے، اس کو جان سے مار دیں گے۔ جج سمجھدار تھا، اس نے کہا بھی بات سن، 2 مہینے کے لیے تجھے جیل میں بھیج رہا ہوں، پھر اچانک تجھے کہوں گا نکل جاؤ، کیونکہ ابھی اگر تجھے چھوڑا تو یہ تجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے بتوں سے، میرے معبودوں سے اعراض کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، پتھر مار مار کے تیری زندگی ختم کر دوں گا اگر تو آج کے بعد میرے الہوں کے بارے میں کوئی بات کی تو۔ یہ آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ایسے نہیں پڑے تھے، انہوں نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی تھی، تب جا کے۔ آج بھی ہمیں برا بھلا لوگ کہتے ہیں، جب ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے پاس اور کوئی بات نہیں۔ بھائی اگر یہی کچھ نہیں تیرے پاس تو تیرے پاس ہے کیا؟ ساری دنیا تیرے قدموں میں اگر توحید نہیں ہے، مین طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تن من دن جس رب نے دیا ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو اس کو بھی قربان کر دو۔ جب پوری قوم کو دعوت دینے کے بعد، جب بات نہ بنی، بادشاہ کے سامنے بھی لے گئے، وہ بھی لاجواب۔ فبہت الذی کفر، بات کو ختم کروں، فبہت الذی کفر، وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو قابو آنے والا نہیں، اس کو ایسے کرو آگ میں پھینک دو۔ گئے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے کہ نہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم اطاعت کر لو، جھک جاؤ، میں اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا آرڈر ہو، تیرا حکم ہو تو ابراہیم مانے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے کہا گھر سے نکلا، ہجرت کرو اپنا وہ عراق، حران کا علاقہ، ترکی کا علاقہ، وہاں سے نکلے، حران سے عراق سے مصر سے فلسطین پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا، نہ ابراہیم اس بیٹے کو اپنے پاس نہیں رکھنا، دودھ پیتا بیٹا ماں کی گود میں پکڑا ہے، ایک تھیلی کھجوروں کی، ایک مشکلہ پانی کا، جا کر چھوڑا ہے کہاں؟ بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، 80 سال کی عمر میں کسی شخص کو اللہ نے بیٹا دیا ہو، دور کرنے کو دل چاہتا ہے؟ بیٹے کی قدر باپ کو پتا ہوتی ہے کہ کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے چھوڑا ہے۔ بیٹا چلنے کے لیے تیار ہوا، چلتا ہے، دوڑتا ہے، خوش ہوتا ہے باپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب اس بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دو۔ آئے بیٹا بھی کمال اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور قرآن نے کیسا اسلوب اختیار کیا کہ جو لفظ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو کہے تھے نا، وہی الفاظ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا خواب میں دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا نے یہ نہیں کہا ابا جی بلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابا جان، یا ابتی افعل، یا ابتی، یا ابتی، وہی الفاظ، ادھر بھی یا ابتی، میرے پیارے ابا جان۔ ادھر اللہ نے دنیا میں جیسا کرو گے اور اپنے باپ کی عزت کر لو، اگر اپنے بچوں سے عزت کروانی ہے تو اپنے باپ کی عزت کر لو، جن کے زندہ ہیں ان کی عزت کر لو، احترام کر لو اپنے ماں۔ یہ درس دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نا، آپ اس پہ عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں بالکل بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم بیٹا نہیں، اب یہ جنت کا دنبا لو اور اس کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم جانور کی گردن پہ چھری تو بڑی جلدی چلاتے ہیں، لیکن اگر نہیں چھری چلتی تو ہماری
انا پہ چھری نہیں چلتی، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے قریبی خونی رشتہ داروں سے ہماری ناراضگی سال ہر سال چل رہی ہے. یا کیا فائدہ ایسی عید کا، کیا فائدہ ایسی قربانی کا جس قربانی کے اندر دل کی نفرت، کدورت، بغض، حسد، کینہ وہ ختم نہ ہو. ہم اپنی جان کے اندر سے صرف ایک چھوٹی سی چیز، وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے دل کے اندر، جو سیاہ نقطہ ہے ان بیماریوں کا، ہم وہ نہیں قربان کر سکتے، اس کو صاف نہیں کر سکتے. اس قربانی کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہر چیز اپنے رب کے سامنے قربان کر دی تھی. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم جو ہم نے کہا وہ تو نے کیا. آج انی جاعلک للناس اماما، اب آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئیں گے تیری امت سے آئیں گے، تیری نسل سے آئیں گے، ہم باہر نہیں جانے دیں گے. اور وہی ہوا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے، اور اسحاق کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. کوئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے علاوہ کسی اور سے نہیں آیا. یہ اعزاز، یہ انی جاعلک للناس اماما، امامت چلے گی، نبوت چلے گی، سیادت چلے گی تو اب تیری نسل سے چلے گی اور نہیں کسی سے چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انا کو ختم کیا، اپنی ذات کے اندر سے بھی، اپنے بیٹے کے اندر سے بھی. اللہ رب العالمین نے اس کا یہ صلہ دیا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آئیے اپنی اصلاح کیجیے. اگر چاہتے ہو کہ آج جو عام معافی کا اعلان ہے یہ ہمیں بھی نصیب ہو، اللہ ہماری بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر دل کے اندر نفرت ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ عام ہے کہ اللہ رب العالمین سارے مومنوں کو معاف کرتے ہیں، دو بندوں کو نہیں معاف کرتے. ایک مشرک کو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے. جن کو ہم نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود اٹھا کے چارپائی پہ رکھا، خود کندھا دے کر ہم قبرستان لے کر گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھی، خود ہم نے پکڑ کے ان کو قبر کے اندر رکھا، اوپر سلیپیں رکھ کے، لکڑی کے پھٹے رکھ کر اوپر مٹی ڈالی، جن کو ہوا تک بھی نہ لگے. آج ہم ان کو حاجت روا، مشکل کشا مانے. ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات واضح کر لو، ذہن نشین کر لو. یاد رکھو، عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید کو اپنا لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے اس کی حقیقت کو جان لیا وہ دنیا میں کمزور نہیں، وہ طاقتور ہے، وہ دنیا میں بیوقوف نہیں، عقل مند ہے. کیونکہ اس کی زندہ مثال بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، سمیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس مختصر زندگی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين هذه بالباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.